بار بار فرماتے ہیں نہیں میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں. مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے. یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں. قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں. عرض کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے, حضور نہیں جانے دیں گے. حضور آپ کرم فرمائیں, نظر ثانی فرما دیں. بڑی دیر رونے التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے, شفقت آتی, غصہ مبارک ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں طاہر اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط, مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط, تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو, میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے, وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے. آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ. میرے میزبان تم بن جاؤ. پھر رکتا ہوں یہاں, میں کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں, بڑی عادت ہے پر میں اس قابل کا, میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں. حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں, مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے, تم مجھ سے وعدہ کر لو, مجھے وعدہ کر لو میری میزبانی کا, تو تنہا تم وعدہ کر لو, پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں, عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا, میں میزبان بنتا ہوں حضور کا. فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں. اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ کر لیتا ہوں. 7 دن مزید رہوں گا یہاں. کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 7 دنوں سے مراد کیا ہے, وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں, اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے. 7 دنوں سے مراد کتنی مدت ہے؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں. میں نے کہا حضور مجھے منظور ہے, پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تم عہد کر لو, بس سب انتظام ہو جائے گا, سب انتظام ہو جائے گا. پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے, میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا, میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا. پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا. اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے. یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا, یہ وعدہ کر لو. میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا. فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں. اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا. معروف ہے, مشہور ہے, بات بات میں جھوٹ بولتا ہے, اور اسی طریقے سے جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا بھی وہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا ہے. تو پھر ایسے شخص کی حوصلہ شکنی کے لیے اس کی بات کو رد کیا جائے, یہ سب سے افضل اور اولا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات فاسق و فاجر جب یہ دیکھتا ہے کہ عبادات تو میرے پاس ہے نہیں,
میں کسی اچھے ذریعے سے لوگوں میں عزت نہیں بنا سکتا ہوں، تو اس قسم کے فاسق و فاجر پہ یہ راستے اختیار کرتے ہیں، جی مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہو گئی اور سرکار نے مجھے یہ کہا تھا، اب وہ مرکز نگاہ بن جاتے ہیں۔ اور ہم جیسے بیوقوف لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، ہم سے مراد جو عوام ہوتی ہے جس کو اکثر چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، کہ وہ فوراً اس کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ شخص اس جھوٹی عزت کو حاصل کر کے اپنے فسق و فجور پہ اتنا ڈٹ جاتا ہے کہ پھر اگر آپ اس کو جا کے سمجھائیں بھی کہ بھئی تم نیک عمل کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اللہ اس کے رسول کا کہنا مانو، وہ آپ کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کو اتنی مطلب سرکشی کس نے دی ہے؟ وہ تمام لوگ گناہگار ہیں جو اس کی حوصلہ افزائی کا سبب بن رہے ہیں، اور میدان محشر میں سب کی گرفت کے امکانات ہیں۔ اس لیے فاسق و فاجر کی اس قسم کی باتوں کی اس لیے تصدیق نہ کی جائے کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو اور اس کے ذریعے جھوٹی عزت حاصل کرنا چاہتا ہو، اور اگر آپ اس کو عزت دیں گے وہ کبھی نیکی کی طرف مائل نہیں ہوگا بلکہ فسق و فجور کی طرف مائل ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ کچھ طرح کی خبر دیتا ہے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کوئی چیز دی ہے وہ تم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم سعادت مند ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت سارے احکام بھی دیے ہیں، آپ ان پر عمل کریں، پھر انشاءاللہ آپ کی بات کا یقین بھی کریں گے اور آپ کو مقام عزت پہ بھی بٹھائیں گے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں جو صرف ایک خواب کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں